أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أطاعوا الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صلوات سورہ مبارکہ نحل کی پہلی آیت۔ اللہ نے ہزاروں واجب ہم پر رکھے ہیں اور 3 واجب اپنے اوپر رکھے ہیں۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، سینکڑوں احکامات اور واجبات اللہ نے ہمارے اوپر رکھے ہیں اور 3 واجب اس نے اپنے اوپر رکھے ہیں۔ میں یوں کہوں کہ ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں اور 3 کام اللہ نے کہا کہ یہ میں کروں گا۔ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ نے کہے کہ میں کروں گا؟ اللہ نے سب سے پہلا واجب اپنے اوپر رکھا، ہادی، خلیفہ، امام میں بناؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ مجمع بہت زیادہ ہے مگر صلوات ایسی نہیں ہے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جشن کی طرح مسکراتے ہوئے صلوات پڑھیں بابا دے۔ اللہ نے کہا ہادی انا علینا للہدا، ہادی بنانا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ میں بناتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلے میں نے خلیفہ بنائے ہیں ایسے آگے بھی میں ہی بناؤں گا۔ سب سے پہلا واجب جو اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے وہ ہے ہدایت۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہدایت لینا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ ولائی مجمع بیٹھا ہے، جملہ کہوں، میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں نحن العلماء و شیعتنا متعلمون، عالم ہم اہل بیت ہیں، ہمارے چاہنے والے شاگرد ہیں۔ لہذا اگر کوئی مر جائے، تقلید بھی ہو جائے، کوئی مجتہد اعظم بھی ہو جائے، کوئی مفتی مطلق بھی ہو جائے، تب بھی عالم نہیں ہے۔ ہم کہ جب ہر کیفیت میں وہ عالم ہو، کبھی یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے۔ لہذا آپ مجھے بتائیں، کوئی ڈھونڈ کر بتائیں، اہل بیت کی عظمت کے بعد میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک مثال ڈھونڈ کر بتائیں کہ مولا حسن نے فرمایا ہو مجھے نہیں پتا، کوئی مسئلہ پوچھا گیا ہو اور مولا امام حسین نے فرمایا مجھے نہیں آتا، مولا علی سے کوئی بات سے کچھ پوچھا گیا ہو اور انہیں جواب نہ دیا ہو۔ ان باتوں کو رٹنا وہ شاید بڑے بڑے لوگوں کا کام ہو، ان کو ایجاد کرنا اہل بیت کا کام ہے۔ ایسے 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 مشکل مسائل کے اندر انتہائی سادگی اور آسانی کے ساتھ مسئلے کا جواب دے دینا، یہ اہل بیت کی عظمت کی بات ہے۔ لہٰذا ہم سب شاگرد ہیں، ہم میں سے کوئی کتنا ہی بڑا دانشور ہو جائے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا علم ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ پاتا، صرف اور صرف اہل بیت عالم ہے۔ صحیح دقت چاہوں گا، اللہ نے اس گھرانے کو کمالات دیکھا، عالم بنا کر بھیجا ہے، وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے۔ جی میرا دل کر رہا ہے آپ کو ایک نعت سنا دوں، جس میں میرے یہ جو اب تک کی گفتگو ہے وہ اس نعت کے اندر بھی ہم نے نظم کی ہے، اور شعر کی محفل ہے اور جشن آپ منا رہے ہیں، تو کچھ پچھلے دنوں ایک نعت ہم نے لکھی ہے، اس کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ نعت کی جو زمین ہے وہ علامہ نجم افندی کی ہے اور کاشتکاری ہماری بھی ہے۔ عرض کیا ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، سارے حسینوں نے مل کر بھی محمد جیسا نہیں بنایا۔
جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، ساری دنیا کے حسینوں سے بھی کچھ نہیں ہو پایا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ بڑی نہایت توجہات کو شکر گزار ہوں۔ میں ابھی شعر آپ کو اور سنا رہا ہوں کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ اور عرض کیا ہے کہ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ توجہ چاہوں گا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، جب یہ عرض کر رہا تھا آپ سے، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بجز امی خطاب، بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا، کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمان۔ کسی کو کلاس میں بٹھا کے عالم بناتے ہیں، کسی کو سینے سے لگا کر عالم بناتے ہیں۔ کرم نگاہی آقا ہیں بوذر و سلمان، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور عرض کیا ہے عزیزان گرامی، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اور توجہ چاہوں گا کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، بھائی دیکھیے گا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت مآب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ سب سے پہلا واجب اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے، اور وہ واجب یہ ہے کہ ہادی میں بناؤں گا، خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اس مائک کو سیٹ کرنے والا یہ ہمارا کوئی عزیز بیٹھا ہوا ہے، جو اس مائک کو چلا رہا ہے، اس کی آواز کو کم زیادہ کر رہا ہے، اس کے بہت سارے بٹن ہیں، بہت سارے پن ہیں۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو کوئی بھی جا کر اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بلکہ ڈھونڈا جائے گا اسے جس کا کام ہے، جس کا کام ہے وہی کرے گا تو کام ہوگا، ورنہ کام بگڑے گا۔ کام جب اللہ کا ہے تو اللہ سے مانگو، تم کرو گے تو بگاڑو گے۔ یہ کام اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ ایک واجب اللہ نے ہادی بنانے کا کام اپنے اوپر، دوسرا واجب سنیں گے، دوسرا واجب رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی چلنے والا، رینگنے والا، ہلنے والا، حرکت کرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری مجھ اللہ کا ہے۔ اللہ رازق ہے، اللہ دے گا رزق، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ہم سے کہا میری اطاعت کرو، ہم نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا رزق میں دوں گا، بندے کہنے لگے ہم کو ڈھونڈ لیں گے۔ بندے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اطاعت کو چھوڑ کر۔ ہمارا کام ہے اللہ کی بندگی کرنا، رزق دینا اس کا کام ہے۔ ہم اپنا کام اللہ پہ نہ ڈالیں اور اللہ کا کام خود نہ لیں۔ جی، رزق دینا اللہ کا کام ہے، اللہ دے گا رزق، وہ دینے والا ہے۔ میں جب مدرسے پڑھنے گیا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ مولوی بننے جا رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا جی اللہ دے گا، ہم نے آیت پڑھ کے سنا دی۔ کہنے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر بھی گزارا کیسے ہوگا؟ ہم نے ایک حدیث سنا دی۔ کہنے نہیں یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، مولوی ملاؤں کی باتیں ہیں، مگر یہ بھی تو پتا ہو کہ کچھ انتظام کیا ہوگا، وہ کیسے گھر چلے گا، کیسے چولہا چلے گا۔ میں نے جب ان کو کئی حدیثیں سنا دی، آیتیں سنا دی، اور وہ بات سمجھ نہیں رہے تھے، تو میں نے کہا ہاں ایک اسرائیل کا یہودی ہے، اس نے کہا کہ $100 مہینے کے دوں گا۔ کہنے ہاں اب وہی نا بات، یعنی انسان پر تو یقین ہے کہ وہ پیسے دے دے گا، مگر بندے کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا، بھائی کیوں پریشان ہوتے پھر رہے ہو؟ میرا کام تمہیں رزق فراہم کرنا ہے، تمہارا کام ہے میری بندگی کرنا ہے۔ دوسرا واجب اللہ نے اپنے اوپر لیا کہ رزق میں دوں گا۔ تیسرا واجب فاطمہ کا شوہر میں بتاؤں گا کہ کون بن سکتا ہے۔ صلوات
पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह तय करेगा कि सैयदा का शौहर कौन बन सकता है। जैसे जैसे रिश्ते आते थे मेरे मौला नबी की खिदमत में, जनाब ज़हरा के लिए, सैयदा के लिए, नबी एक ही जुमला फरमाते थे, ये अम्र इलाही है, वही जानता है। और इंतजार में रहे कि कब अल्लाह की तरफ से पैगाम आए। और जब मौलाए कायनात घर पर तशरीफ लेकर आए हैं, उसी दिन सितारा उतर कर आया, यही है जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। लिहाजा अम्र इलाही में एक अम्र ये है कि अल्लाह हिदायत देगा। अब मैं अज़ीज़ान गिरामी अपने मजमून पर आऊं और मेरा मुकद्दमा मुकम्मल हो। अल्लाह ने हमसे कुछ वादे भी किए। अल्लाह ने हमसे एक वादा ये किया है, अल्लाह ने एक वादा हमसे ये किया है कि जमीन अदल इंसाफ से पुर हो जाएगी, जमीन जुल्म जौर से महफूज हो जाएगी। अल्लाह ने वादा ये किया है कि मैं जमीन का इख्तियार नेक और सादे बंदों के हाथ में दूंगा। इख्तियारात नेक लोगों के हाथ में आएंगे। ये अल्लाह का वादा है। वादल्लाहुल्लज़ीना, अल्लाह ने साहिबान ईमान, साहिबान किरदार से वादा किया है कि खलीफा वो बनाएगा, वो ऐसा खलीफा बनाएगा कि ला याबुदूननी वला युशरिक, कोई शख्स नहीं रहेगा कि जो मुझ पे शिर्क करता हो और मेरी इबादत से दूर रहता हो। दुनिया में कोई नहीं बचेगा जो अल्लाह की बंदगी से दूर हो। जी, शहर इब्ने हौशब नामी एक शख्स है कि जो हज्जाज इब्ने यूसुफ के दरबार में भी बैठता है और इमाम मोहम्मद बाकिर के पास भी जाता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो दो कश्तियों के सवार होते हैं, यानी अहले बैत से भी मोहब्बत का इजहार करते हैं और दुश्मनों से भी मरासिम रखते हैं। खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहिएगा। खुले खुले लोगों के साथ जिनकी दुश्मनी हो, उनके साथ, दोनों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। और अगर हक और बातिल का मयार है, हमारे दरमियान ये बातें होती हैं कि मिसाल के तौर पे शहनशाह से नकवी MW वालों के साथ भी दोस्ती उनकी है और शिया में कौन से वालों, दो कश्तियों के सवार है। दोनों बातिल नहीं है भाई, दोनों हक और बातिल पे नहीं है। वहां गुफ्तगू होगी दो कश्तियों के सवार, जहां एक बातिल और एक हक करो। लेकिन दोनों अगर अहले बैत की खिदमत करना चाहते हैं, अहले बैत के चाहने वालों के हुकूक की दफा करना चाहते हैं, सलीका मुख्तलिफ हो सकता है मगर मकसद दोनों का मुख्तलिफ नहीं है। तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, अंदाजे काम मुख्तलिफ हो सकता है, मगर मकसद दोनों का एक ही है। तो अगर आपकी उनसे भी मरासिम हो, मसलन दो इमाम बारगाह हैं, फर्ज कीजिए बिल्कुल खास में, फर्ज कीजिए दो इमाम बारगाह हैं आपके, अल्लाह करे 200 हो। एक साहब कहने लगे, कौन साहब कहने लगे? मौलाना अब्बास अली नजफी साहब का जुमला है। मौलाना अब्बास अली नजफी साहब फरमाने लगे मीर खास मस्जिद बनेगी, मोमिन लड़ेगा तो दूसरा इमाम बारगाह बनेगा। उनकी मग़फ़िरत के लिए सलवात होती है। फिर भी हमारी लड़ाई में भी बरकत है, एक और मस्जिद बन जाएगी ना, एक और इमाम बारगाह बन जाएगा। तो चाहूंगा अगर हमारे शहर में दो इमाम बारगाह हो और आप उससे भी वैसे ही सच्चे हो और आप उससे भी वैसे ही सच्चे हो, जैसे कोई कहिए दो कश्तियों का सवाल, दो कश्तियां नहीं है भाई। दो कश्तियां जिसके रुख मुख्तलिफ हो वो दो कश्तियां कहलाती हैं। लेकिन अगर 50 कश्तियां एक ही तरफ जा रही हो तो ये एक ही कश्ती है जी। मगर कुछ लोग आपको तारीख में ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग आपको अपने इलाकों में भी ऐसे मिलेंगे कि हुसैन से भी प्यार और यजीद से भी मरासिम, ऐसे लोग मिलते हैं माशरे में। उनमें से एक नाम है शहर इब्ने औशब। मौला बाकिर के यहाँ भी सलाम करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, समझने जाते हैं, इल्म हासिल करने जाते हैं, और हज्जाज इब्ने यूसुफ के दरबार में भी जाते हैं। वहां से उठकर आए और जिस आयत पर इमाम तफसीर कुरान बयान कर रहे थे, सूरह मुबारक निसा की 159वीं आयत, उसको सुनकर आए और हज्जाज के दरबार में जब पहुंचे तो हज्जाज गुस्से में था और हुक्म जारी कर रहा था, उसे मार दो, उसे जला दो, उसका सर उतार दो। बहुत गुस्से की कैफियत में था, उसका मिजाज भी ऐसे ही था। तो जैसे ही आगे बैठे कहने लगे कि कुरान की इस आयत ने, हज्जाज कहता है, कुरान की इस आयत ने मेरी कमर तोड़ दी है। वो कौन सी आयत है? इन मिन अहलिल किताब इल्ला लितुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमिल क़यामा यकूनु अलैहिम शहीदा। सलवात। इससे और बेहतर सलवात। आज निस्बतन हम आपकी आदत से जल्दी बैठ गए नंबर पे ना।
ورنہ کبھی 12 بجے بیٹھتے ہیں، کبھی 1 بجے. آج ذرا جلدی بیٹھ گئے تو آپ تھوڑے سست سے نظر آ رہے ہیں. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے تاکہ بات میری جائے. کہنے لگا اس آیت نے، توجہ چاہوں گا، اس آیت نے میری کمر توڑ دی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان من اہل الکتاب، کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں رہے گا الا تؤمنن بہ قبل موتہ، مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے گا. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان کے مومن ہونے پر قیامت کے دن عیسیٰ گواہی دیں گے. کہنے لگا مار دو ان عیسائیوں کو، قتل کر دو ان یہودیوں کو، یہ مر رہے ہیں مگر مسلمان نہیں ہو رہے. اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے. یہ تو مومن نہیں ہو رہے. تو شہر ابن حضرت عیسیٰ آ گئے. اس نے کہا کیا؟ کہا مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آ کر ان کی ایمان کی گواہی دیں گے.